ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عظیم مذہب کے عظیم پیروکاروں، سلام علیکم طبتم۔ آپ سن رہے ہیں قصص الانبیاء میں مذہبی اسکالر عظمت ظہیر قادری سے مختلف انبیاء کرام کی حیات طیبہ پر، ان نفوس قدسیہ کی پاکیزہ عادات پر مفصل گفتگو اور ان کی حیات طیبہ کے جو علمی نکات ہیں وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، جن میں سے بیشتر نبی جو ہیں ان کے ذکر خیر گزر چکے ہیں، اور الحمدللہ وحدہ آج ہم حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر خیر کریں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نہایت سلیم الطبع، نہایت صالح، نہایت نیک بندے، وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے صبر کا جو ہے نا وہ شہنشاہ فرمایا۔ اور کیا شاہ فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام وہ شخصیت اللہ کا پاک نبی جنہوں نے صبر کی انتہا کر دی، اور یہ وہ نبی ہے جن کی شادی اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی ابراہیم بن یوسف جو بیٹے ہیں یوسف علیہ السلام کے، ان کی بیٹی سے ان کی شادی ہوئی، یعنی یوسف علیہ السلام کی پوتی ان کی زوجہ ہے۔ اور یہ وہ شخصیت ہیں جن کے پاس ہزاروں کی تعداد میں بھیڑ و بکریاں موجود ہیں، ہزاروں کی تعداد میں اونٹ موجود ہیں، ہزاروں کی تعداد میں گائیں اور ہاتھی موجود ہیں، اور آپ ہر روز 10 مساکین کو جب تک اپنے ساتھ کھانا نہ کھلا لے آپ کھانے کا ایک نوالہ بھی اپنے منہ میں نہیں ڈالتے، اور جب بھی آپ کپڑا پہنتے ہیں جب تک آپ دوسروں کو ساتھ کپڑا نہ پہنا لیں آپ اپنا نیا کپڑا نہیں سلواتے تھے۔ اس قدر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فراوانی دی، اس قدر فراوانی دی، اور اس قدر عبادت کا شوق اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا کہ فرشتے آپ کی عبادت کو دیکھ کے رشک کیا کرتے تھے۔ ایک روز شیطان حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو میرے اس بندے کو دیکھ کر اس طرح کیوں ہنستا ہے؟ کہنے لگا حیران اس بات پر ہوتا ہوں کہ جس کو اتنی نعمتیں مل جائیں وہ تو خود ہی تیرے آگے سجدے کرے گا۔ اب شیطان کا اب اس نے ایک رخ نہیں دیکھا، وہ صرف دوسرے رخ کی طرف اس کی توجہ رہی کہ جس طرح تمام جسم کو چھوڑ کر مکھی زخم پر بیٹھتی ہے، اسی طرح کچھ بندوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بندوں کی اچھائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور برائیوں کو جو ہے اس پر نظر رکھتے ہیں۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو بات کی وہ یہ بات کی کہ ان کی اچھائی کو برائی کا رنگ دینا چاہا۔ کہنے لگا آپ نے اس کو اتنی دولت جو دی ہے، 4 بیویاں دی ہیں، بیٹے دیے ہیں، بیٹیاں دی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں جانور دیے ہیں، کہ وہ تو جو چاہے خرچ کرے، تو اگر وہ آپ کو 2-4 سجدے زیادہ کر لیتا ہے تو اس میں کیا آفت آ گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا وہ میرا مخلص بندہ ہے، نیک بندہ ہے، وہ میرے نبیوں میں شامل ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ نبی کیا ہے؟ شیطان کہنے لگا ہاں جب تک آزماؤ نہ کیا پتہ بندہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو آزما لو، پھر کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا اس کو مبتلا کرو، غم کے اندر، پریشانی کے اندر، تکلیف کے اندر، جس میں اولاد کا بھی غم شامل ہو، بیویوں کا غم شامل ہو، مال کے ختم ہونے کا غم شامل ہو، پھر دیکھیں بھلا یہ کیا کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے مسکرا کر شاہ فرمایا کہ جو میرے بندے ہیں ان کو مال، اولاد، دولت، بیویاں کبھی ان کے رستے میں رکاوٹ نہیں بنتی، وہ ہر حال میں میرا ذکر کرتے ہیں۔ اور آپ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو امیری اور غریبی کے اندر کبھی فراموش نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو خاتمہ بالخیر عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی اس بندے پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ اٹھا نہ سکے۔ پھر کیا ہوا، اب شیطان نے کہا کہ میرے مولا اب تو اس کو کسی بیماری میں مبتلا کرے گا یا میں کروں؟ اللہ نے فرمایا پہلے اس کے اہل و عیال پر تو جو چاہتا ہے وہ منہ میں کر دیتا ہوں۔ اب کیا ہوا، آپ کے بچے اپنی کتاب پڑھنے کے لیے قاری صاحب کے پاس گئے، وہاں مدرسے کی چھت گر پڑی اور آپ کے 7 بچے وہیں ہلاک ہو گئے، حضرت ایوب علیہ السلام کی۔ آپ کو جب خبر پہنچی تو آپ نے شاہ فرمایا وہ رب کا مال تھا، وہ رب کی امانتیں تھیں میرے پاس، اللہ نے لے لی تو ٹھیک ہے، میں اللہ تعالیٰ پر شاکر ہوں، صابر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان دیکھ، سوچ اس کے الفاظوں کو سوچ کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اولاد کا غم بہت بڑا غم ہے، اولاد دل کا پھل ہے، جب اللہ تعالیٰ یہ لے لیتا ہے
تو جس کا نوجوان بچہ وفات پا جائے اللہ تعالیٰ میاں بیوی کو جنتی کر دیتا ہے۔ اب شیطان کہنے لگا ہاں اگر اولاد لے لی ہے تو گھر بار تو سلامت ہے، بیویاں تو سلامت ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا اب کیا ہوا؟ اپنے ہی گھر کی چھت گری، صرف ایک بیوی بچی جو یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی، جو پھر آپ کے ساتھ ہی رہیں۔ 3 بیویاں جو ہیں وہ وفات پا گئیں۔ ایک روایت میں آیا کہ جب آپ بیمار ہوئے تو 3 بیویاں جو ہیں وہ آپ کو چھوڑ کر چلی گئی تھیں، اور ایک بیوی جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی وہ آپ کے ساتھ رہی۔ ایک روایت میں یہ آیا کہ وہ وفات پا گئی تھی 3 بیویاں اکٹھی، تو آپ نے تب بھی صبر کیا۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اللہ کی امانتیں تھیں، اللہ لے گیا، اللہ نے مجھے چند لمحوں کے لیے ان کے ساتھ رہنا نصیب کیا، وہ اس کا مال ہے، وہ جیسے چاہے لے جائے، میں اپنے رب پر راضی ہوں، میں اپنے رب پر خوش ہوں۔ اب کیا ہوا؟ ایک وبا چلی اور ان کے تمام جانور ختم ہونے شروع ہو گئے، کیونکہ جانوروں میں بھی وبا چل پڑتی ہے، ایک جانور مرتا ہے تو دوسرا جانور بھی ساتھ ہی مرنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی ہوا، آپ کے بھیڑ بکریاں جانور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اس قدر سلسلہ خراب ہو گیا کہ بہت ہی لوگ اس سلسلے پر آپ چلے گئے۔ آپ نے پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اپنے سجدوں کو بڑھا دیا۔ فرشتے آپ کی عبادت کو دیکھ کر حیران اور پریشان ہوتے تھے کہ اللہ تیرے اتنے صابر بندے بھی دنیا میں ہیں، اور حالت فقیری کے اندر بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے اندر حد ختم کر دی۔ اب جب اس نے دیکھا شیطان نے کہ یہ تو کسی بھی داؤ کے نیچے آ ہی نہیں رہے، بیویاں چلی گئیں، بچے چلے گئے، گھر بار سب ختم ہو گیا، کچھ باقی نہیں رہا، کوئی چیز نہیں رہی، لیکن پھر بھی یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اب شیطان نے کیا کہا؟ اس نے کہا اللہ اس کا اپنا بدن تو صحیح ہے۔ اللہ نے فرمایا اب تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا اللہ تو مجھے بھیج ان کے پاس، میں ان کے کان میں کچھ پڑھوں اور ان پر کوئی نہ کوئی بلا ہو جائے۔ اب اس جگہ پر آپ تھوڑی دیر کے لیے رکیں اور اس بات کو سمجھیں کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ اکثر آپ لوگ جب روایات سنتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی نعوذ باللہ من ذالک، ان کے جسم کے اندر ایسی بیماری ہو گئی تھی کہ نعوذ باللہ ان کو کیڑے پڑ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ حالانکہ اس طرح کے الفاظ آپ نبیوں کے لیے نہیں کہہ سکتے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو کبھی اس بیماری میں مبتلا نہیں کرتا جس سے لوگ نفرت کریں۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کے پاک نبی ہوتے ہیں، نبی نہایت پاکیزہ ہوتا ہے، نبی کو کبھی جسم کے اوپر وہ تکلیف نہیں آئے گی جس کے ساتھ لوگ ان سے نفرت کریں۔ یہ اللہ کو معلوم ہے کہ اللہ نے ان کو کس چیز میں مبتلا کیا۔ اب جب حضرت ایوب علیہ السلام کچھ پڑھ رہے ہیں، شیطان آتا ہے کچھ پڑھتا ہے اور ان کے کان کے اندر پھونک دیتا ہے، فوراً ہی ان کا جسم جو ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے اوپر کیا آزمائش آئی، ان کے جسم کو کیا ہوا، کیونکہ اس کے لیے جو عالم دین ہوں گے وہ کبھی کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کریں گے جو نبی کی شان کے مطابق نہ ہو۔ یہ اللہ کو معلوم ہے اللہ نے ان کو کیا آزمائش دی، کس آزمائش میں ڈالا۔ اب پھر بھی وہ جب دیکھ رہے ہیں کہ میرے جسم کو جو کچھ بھی ہو رہا ہے، انہوں نے اپنی جو وہ پڑھتے تھے، کتاب پڑھتے تھے، جو ذکر اللہ کا کرتے تھے، انہوں نے چھوڑا نہیں، پڑھتے رہے۔ قلبی ذکر بھی ان کا جاری رہا، قلبی سلسلہ بھی جاری رہا، زبانی سلسلہ بھی چلتا رہا، اور وہ ہر وقت اللہ کے حضور سجدہ ریز رہتے تھے۔ اب جب سلسلہ چلا، اللہ نے فرمایا کہ اب دیکھ ذرا کہ ان کو اب اتنا کچھ میں نے مبتلا کیا، ہر چیز میں، ہر غم دیا، اولاد کا غم دیا، بیویوں کا غم دیا، ان کی دولت کا غم دیا، ہر چیز دے دی، لیکن وہ ابھی بھی میری جو ہے وہ عبادت کر رہے ہیں۔ اب شیطان نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ تو کسی بھی صورت ان کو وہ رد نہیں کر رہی، اس نے کہا اچھا اللہ تعالیٰ بھی اور دیکھ کہ ان کا کیا سلسلہ ہے۔ اب کیا ہوا کہ جب کچھ نہ رہا، آپ کی بیوی دوسرے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع ہو گئی، کیونکہ اس وقت 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ تک آپ کے لیے لانی مشکل ہو گئی تھی، کیونکہ آپ چل نہیں سکتے تھے، آپ کو تکلیف نے اتنا کمزور کر دیا تھا کہ آپ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے تھے۔ اور آپ کی جو بیوی محترمہ تھیں، زوجہ محترمہ تھیں، جو آپ کو معلوم ہے کہ وہ نبی زادی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو پوتی بنایا، حضرت یوسف علیہ السلام کی، اور ان کی زوجہ بنایا، اور وہ اکثر آپ کو ٹوکری کے اندر ڈال کر گھسیٹ کر لے کر جاتی تھیں، اور جب بھی آپ اٹھتے تھے ان کے بالوں کے سہاروں کے ساتھ اٹھتے تھے، کیونکہ ان کے بال بہت لمبے تھے، مضبوط تھے، خوبصورت تھے، اور آپ ان کے بالوں کے سہارے سے اٹھ کر کھڑا ہوا کرتے تھے۔ ایک روز آپ جا رہی ہیں، اب کام کرنے کے لیے جاتی تھی کسی یہودی عورت کے گھر، جب آپ گئیں تو اس عورت نے کہا کہ آپ کے بال بڑے خوبصورت ہیں، آپ یہ بال جو ہے نا مجھے دے دیں۔ روایات میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا جی میں اپنے بال کیسے دے سکتی ہوں، میں نے تو اپنے خاوند سے اجازت نہیں لی۔ انہوں نے کہا اگر آپ اپنے بال مجھے دے دیتی ہو نا کاٹ کر،
تو میں اس کی اپنی جو ہے وہ جیسے ہمارے زبان میں وگ کہتے ہیں میں وہ بنا لوں گی اپنے لیے، تو آپ یہ مجھے دے دو تو میں آپ کو آپ کے خرچے سے زیادہ خرچہ دوں گی۔ اب ان کی نیت یہ تھی کہ میرے خامن بیمار ہیں، ان کے لیے میں کوئی پھل خریدوں گی، ان کے لیے میں کوئی اچھی چیز خریدوں گی جو ان کے منہ میں جائے اور ان کی طبیعت بہتر ہو۔ ان کی نیت درست تھی، اس لیے ان کے عمل پر کوئی پکڑ نہیں ہوئی۔ اب انہوں نے اپنے بال ان کو دے دیے، جب وہ گھر تشریف لے جاتی ہیں، جو گھر بھی کیا تھا ایک جنگل تھا جہاں وہ رہتے تھے، گھر تو سارا برباد ہو گیا۔ وہاں پر جب آپ گئی ہیں تو آپ نے حضرت ایوب علیہ السلام نے اٹھنا چاہا تو بال نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا تمہارے بال کہاں گئے؟ انہوں نے کہا جی کہ میں نے آپ کی ذات کے لیے اپنے بالوں کو دے دیا اور آپ کے لیے کوئی اچھی چیزیں کھانے کے لیے پینے کے لیے میں نے خریدی کہ تاکہ آپ کے اندر کوئی طاقت جو ہے وہ آ سکے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے غصے کے اندر آ کر یہ بات کہی کہ جب میں تندرست ہوں گا تو میں تمہیں 100 چھڑیاں ماروں گا۔ اللہ کے قربان جائیں، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ نبی زادی ہیں اور ان کی نیت کے اندر کوئی فتور نہیں اور ان کی نیت پاک ہے، نیک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب آپ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو آپ نے ہرگز کچھ نہیں کہنا، صرف جھاڑو کے یا ویسے کوئی سوت ان کے لے کر آپ ان کے جسم کے ساتھ ہلکے سے لگا دیں تو ان کی جو قسم ہے وہ پوری آپ کی ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آگے حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا وہ ہم آپ کو اگلی ایپیسوڈ میں بتائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ تو آخر یاسین۔